السلام علیکم۔ آج بہت دنوں کے بعد میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال ہی پوچھ دیا ہے کچھ ایسا کہ دل کیا کہ ابھی میں اس پر ایک ویڈیو بنا دوں۔ سوال ہے کہ تفسیر، تشریح، وضاحت، توضیح، توجیہ اور تعویل کسے کہتے ہیں؟ اتنی ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس، یعنی اتنے سارے ٹاپکس آ گئے ایک ساتھ۔ میں نے سوچا کہ الگ الگ ویڈیو اگر کہیں اس پہ بنائی جائے تو کافی ویڈیوز بنانی پڑے گی۔ ایک ہی ویڈیو میں سبھی کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان یہی ہے جو آپ تھمبنیل میں دیکھ رہے ہیں۔ چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہماری جان ہے اردو، ہماری شان ہے اردو، محبت کے فسانے کا حسین عنوان ہے اردو۔ تفسیر، تشریح، وضاحت، توضیح، توجیہ اور تعویل، یہ بہت خوبصورت الفاظ ہیں اور عام طور پر ہم لوگ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ آخر کیا معنی ہے ان سارے الفاظ کے، کیا مطلب ہے؟ تو پہلے بات کریں گے تفسیر کی۔ یہ لفظ عموماً دینی یا مذہبی متون جیسے قرآن یا حدیث کی وضاحت اور تشریح کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر میں کسی عبارت یا آیت کے گہرے مفہوم اور اس کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے، یعنی خاص طور پر قرآن پاک یا حدیث کے قرآن پاک کی آیت یا پھر حدیث کو کھول کر لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ تفسیر میں آتا ہے۔ لیکن تفسیر میں خاص طور سے قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، حالانکہ حدیث کی بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی تفسیر، اور جو تفسیر کرتے ہیں ان کو مفسر کہا جاتا ہے۔ تو پھر سے جان لیں کہ تفسیر میں کسی عبارت یا آیت کے گہرے مفہوم اور اس کی حقیقت کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہم پڑھیں گے، ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں نہ آئے، تو تفسیر میں اسی آیت کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے جس سے عام انسان سمجھ لے، وہی تفسیر ہے۔ مثال ہے قرآن پاک کی تفسیر یا آیت کی تفسیر۔ اس کے بعد ہے تشریح۔ کسی بھی موضوع یا مضمون کی تفصیل سے وضاحت کرنا تشریح کہلاتا ہے۔ یہ لفظ عام طور پر کسی مشکل یا پیچیدہ بات کو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مشکل اور پیچیدہ جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، خاص طور سے شعر کی صورت میں، تو وہاں پر سمجھ میں نہیں آتا ہے شاعر کہنا کیا چاہتا ہے، تو تشریح کے ذریعہ اس کو آسان کیا جاتا ہے اور آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مطلب یہی ہوا، کسی مشکل بات کو آسان زبان میں سمجھانے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ تشریح کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے وضاحت۔ وضاحت کا مطلب کسی بات کو صاف اور واضح طور پر بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کا مفہوم سب کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ لفظ کسی جملے یا بات کو بے دھند اور صاف انداز میں بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وضاحت کرے، لوگ جملے بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، وضاحت کریں، یعنی کیا کہنا ہے، کھل کر کہیے، بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ کسی بھی بات کو صاف اور واضح طور پہ بیان کرنا، یہ وضاحت میں آتا ہے۔ اس میں کسی طرح کی دھند نہ ہو، یعنی کلیئر بات ہو۔ جیسے اس بات کی وضاحت کرنا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ وضاحت میں آیا۔ اس کے بعد ہے توضیح۔ توضیح کا مطلب کسی بات یا جملے کی مزید وضاحت یا تفصیل سے بیان کرنا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وضاحت میں ہم کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہو، تو اس کو اور اچھے ڈھنگ سے مطلب بیان کیا گیا، اس کو یعنی وضاحت کو ایک بار اور وضاحت کی گئی تو اس کو توضیح کہا جاتا ہے۔ یعنی توضیح کا مطلب کسی بات یا جملے کی مزید وضاحت یا تفصیل سے بیان کرنا ہوتا ہے۔ یہ لفظ بھی سمجھانے کے عمل میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ زیادہ تر مفہوم کے تفصیلی بیان کو ظاہر کرتا ہے، مفہوم کے تفصیلی بیان کو۔
مثال اس کی ہو سکتی ہے کسی پرچہ یا نظریہ کی توضیح۔ اس کے بعد ہے توجیہ۔ توجیہ کیا ہے؟ توجیہ کسی بات یا عمل کے پیچھے وجوہات یا مقصد کی وضاحت کرنے کو کہتے ہیں۔ کسی بات ہے یا کوئی عمل ہے، اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے، اس کی وضاحت اگر کہیں ہو گئی تو وہی توجیہ کہلاتا ہے۔ یہ لفظ کسی فعل یا بات کی منطقی یا مقصدی وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کسی فیصلہ کی توجیہ پیش کرنا۔ اس کے بعد ہے تعویل۔ تعویل کا معنی اگر دیکھیں گے تو بہانہ بھی آتا ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے، کوتاہیوں کی اپنی میں تعویل کیا کروں، میرا ہر ایک کھیل مجھی سے بگڑ گیا۔ خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ یہاں تعویل کا مطلب بہانہ ہے۔ تو تعویل عموماً کسی عبارت یا واقعہ کی گہری یا متبادل تشریح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس میں عام طور پر معنی یا تفسیر کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جو سطحی یا ظاہری معنی سے مختلف ہو سکتی ہے۔ یعنی جو معنی ہمارے سامنے آئے، ان معنی سے کچھ بات الگ ہو تو اسے تعویل کہتے ہیں۔ تو سمجھی ہوئی بات کو اور بہتر انداز سے سمجھنا، یہی تعویل ہے۔ تعویل کے بارے میں آپ نے جان لیا، کسی خواب یا اشعار کی تعویل ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو الگ ڈھنگ سے سمجھ رہے ہوں اور ہم اسے الگ ڈھنگ سے سمجھیں۔ یہ سب ٹاپکس رہے آج کے۔ خلاصہ جان لیں، تفسیر کہتے ہیں عموماً دینی یعنی قرآن پاک کی تفسیر یا پھر حدیث کی تفسیر۔ یہ دینی معاملات میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے تشریح، کسی بات کی تفصیل سے وضاحت۔ بات کون سی بات؟ اشعار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، ان میں جو الفاظ ہوتے ہیں یا ان کے پیچھے جو معنی ہوتے ہیں وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، تو تشریح کے ذریعہ سمجھایا جاتا ہے۔ وضاحت کہتے ہیں کسی بات کو صاف اور واضح طور پر بیان کرنا۔ توضیح کہتے ہیں کسی بات کی مزید تفصیل، یعنی وضاحت کے اوپر کی ایک وضاحت۔ تو توضیح کہتے ہیں کسی بات کی مزید تفصیل سے وضاحت۔ توجیہ آتا ہے، توجیہ کسی بات یا عمل کی وجوہات کی وضاحت، یعنی کیا وجہ ہے اس کی وضاحت۔ تعویل کہتے ہیں کسی عبارت یا واقعہ کا گہرا یا متبادل مفہوم لگانا، یہ تعویل میں آتا ہے۔ ان میں ہر لفظ مخصوص سیاق و سباق میں استعمال ہوتا ہے اور ان کا مقصد مختلف نوعیت کی وضاحت اور تشریح ہوتا ہے۔ تو یہ سب آج میں نے آپ کے درمیان رکھے، یہ سارے ٹاپکس تھے، ایک ہی ویڈیو میں نے کور کیا۔ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔